مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں اسلم مرزا صاحب کا تعارف پیش کروں۔ بہت عرصہ پہلے جناب اسلم مرزا نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تھا اور اس خط میں اپنا تعارف تحریر کرتے ہوئے اپنی نجی زندگی کے چند اہم پہلو پر روشنی ڈالی تھی جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے اسلم مرزا بن جاؤں اور اسلم مرزا کا تعارف خود پیش کروں۔ اس خاکسار کا نام اسکول رجسٹر میں مرزا محمد اسلم بیگ مرزا محمد اسماعیل بیگ درج تھا۔ ایک مرتبہ مراٹھی کے کلاس ٹیچر جی ایل ٹھوکل صاحب نے پوچھا، یہ تمہارا نام ہے یا جملہ؟ خفت ضرور ہوئی لیکن عرصے تک یہی نام رہا۔ ایک دن اچانک خود کو اسلم مرزا کہلانے میں لطف آنے لگا۔ والد مرحوم آرمی میڈیکل کور میں 30 سال کی شاندار ملازمت کے بعد آنرری کیپٹن کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ میری پیدائش پونہ کے ملٹری اسپتال میں 10 اکتوبر 1944 کو ہوئی۔ ہم 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں اور ماشاءاللہ سب بقید حیات ہیں۔ مجھے تعلیم کے لیے دادا دادی کے پاس احمد نگر میں رکھا گیا۔ یہاں ہمارا خاندان تقریباً 300 برس سے اقامت گزین ہے۔ 8ویں جماعت میں مشفق استاد خلیل مظفر صاحب MA علیگ نے نہ صرف یہ کہ اردو اور فارسی پڑھائی بلکہ مجھے کتابوں کا مطالعے کا خوگر بنا دیا۔ وہ مجھ سے مختلف عنوانات و موضوعات کے تحت چھوٹے چھوٹے مضامین لکھواتے، ان کی اصلاح کرتے اور بمبئی سے شائع ہونے والے روزناموں کے صفحات اطفال میں اشاعت کے لیے روانہ کر دیتے۔ اس طرح اپنا نام اخبار کے صفحات پر چھپا دیکھ کر حیرت اور مسرت ہوتی۔ ہم عمروں پر روب ڈالنے اور خواہ اپنی اہمیت جتانے کا احساس پیدا ہونے لگا۔ دراصل تمام خرابیاں یہیں سے پیدا ہوئی جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ 1960 میں والد صاحب کا تبادلہ بمبئی ہوا تو ہم سب وہاں پہنچ گئے اور پھر 10ویں جماعت سے پوسٹ گریجویشن تک کا تعلیمی سفر وہیں سے طے ہوا۔ انجمن اسلام ہائی اسکول بوری بندر بمبئی میں داخلہ ملا۔ اسکول کے احاطے میں انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ اپنی شاندار لائبریری کے ساتھ موجود تھا اور آج بھی ہے۔ یہاں اسکول کی تعلیم کے دوران اور بعد میں تقریباً 15 سال تک بلا ناغہ استفادہ جاری رہا۔ اسکول میں ڈاکٹر شعیب اعظمی، قاضی اطہر مبارک پوری اور ابراہیم رنگلا صاحب نے مجھے ہمیشہ لکھنے پڑھنے کی طرف راغب رکھا۔ کالج میں ڈاکٹر آدم شیخ کی اور انجمن اسلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر نجیب اشرف ندوی، عبد الرزاق قریشی اور ڈاکٹر حامد اللہ ندوی صاحبان کی رہنمائی پانے کا شرف مجھے حاصل رہا۔ ان دنوں بمبئی یونیورسٹی کے تحت آنے والے کالجوں میں تقریری اور تحریری مقابلے بہت زور و شور سے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے بھی ان مقابلوں میں شرکت کی اور مذکورہ بزرگوں سے تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھنے کا درس حاصل کیا۔ بامبے یونیورسٹی کے انٹرمیڈیٹ امتحان میں مجھے سینٹ زیویئرس اردو گولڈ میڈل ملا تو ڈاکٹر آدم شیخ صاحب کی خواہش ہوئی کہ میں اردو سے BA اور MA کر لوں، لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ والد صاحب مجھے فوج کمیشن حاصل کرنے کی صلاح دے رہے تھے، لیکن میں نے سیاسیات میں BA آنرز کیا۔ اس کے بعد ممبئی یونیورسٹی کے تحت آنے والے مہاراشٹر انسٹیٹیوٹ آف لیبر اسٹڈیز میں 2 سالہ کل وقتی پوسٹ گریجویٹ لیبر ویلفیئر اور پرسنل مینجمنٹ کورس میں داخلہ لیا۔ اس میں نمایاں کامیابی کے بعد ممبئی، ناسک اور تھانے کی مختلف چھوٹی بڑی صنعتی اکائیوں میں لیبر اور پرسنل آفیسر کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھائی۔ سرکاری ملازمت بھی ملی لیکن تبادلوں کا خوف سے وہ ملازمت چھوڑ دی۔ ملازمت کے دوران قانون کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ چند سالوں تک ملازمت میں رہنے اور انتظامیہ کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد 1978 میں اورنگ آباد یعنی آپ کے شہر میں چلا آیا اور یہاں لیبر لاس کنسلٹنٹ کی حیثیت سے آزادانہ طور پر کام شروع کیا۔ آج تک اسی پیشے سے وابستہ ہوں۔ لیبر کورٹ اور انڈسٹریل کورٹ میں کمپنی کے مالکان کی جانب سے پیروی کرتا ہوں۔ اس بات کا اعتراف نہایت ضروری ہے کہ 1978 میں جب میں اورنگ آباد منتقل ہوا تھا اس وقت سے آج تک یہ شہر خجستہ بنیاد میرے ادبی ذوق کی پرداخت کے لیے نہایت سازگار رہا ہے کہ یہاں ڈاکٹر عصمت جاوید مرحوم، جناب JP سعید، جناب قاضی سلیم، جناب بشر نواز، جناب قمر اقبال
ڈاکٹر سحر سعیدی، جناب شاہ حسین نہری، ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب، جناب عارف خورشید، جناب نور الحسنین، ڈاکٹر ثاقب انور، جناب جاوید ناصر اور جناب خان شمیم وغیرہ با کمالوں کی صحبتوں نے میرے دل و دماغ کو معطر و منور کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تو تھے ان کے تحریر کردہ خط کے چند اقتباسات۔ اب میں اپنی اصلیت پر آتے ہوئے اس تعارف میں چند باتیں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب اسلم مرزا صاحب کی 4 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب آئینہ معنی نما ولی اورنگ آبادی بعض حقائق، دوسری شعری مجموعہ گیلے پتوں کی مسکان، ہم جزیروں میں رہتے ہیں، لکنت۔ ہم جزیروں میں رہتے ہیں اور لکنت یہ کتاب ملیالم زبان کے مشہور شاعر پروفیسر سچیتا نندن کی نظموں کا انگریزی میں سے اردو میں ترجمہ ہے، اور آج ہم ان کی 5ویں کتاب عطر گل مہتاب کی رسم اجرا کے سلسلے میں یہاں جمع ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب اسلم مرزا صاحب کی اگلی 2 کتابیں بہت جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہیں، جس میں احمد نگر کی نظام شاہی سلطنت، تہذیبی و تمدنی تاریخ، اور دوسری بر صغیر کے مشہور و معروف طنز و مزاح نگار جناب مجتبی حسین کے مضامین کا انگریزی میں ترجمہ۔ خواتین و حضرات، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جناب اسلم مرزا کو جاننے کے لیے یہ تعارف بہت تھوڑا تھا۔ میں اسلم مرزا کے شعری مجموعے گیلے پتوں کی مسکان سے ایک دعا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دعا کو سماعت کرنے کے بعد جناب اسلم مرزا سے آپ مکمل طور پر متعارف ہو جائیں گے۔ یا رب زیست کو مانی دے، فہم و ذکا ایمانی دے، ہیرے موتی کیا مانگو، تھوڑا دانا پانی دے، تنہائی میں کس سے بولیں، سناٹوں کو بانی دے، چھت نہ گرا اس بارش میں، دریا دریا پانی دے، غور سے دیکھوں جب دنیا، ہوش خرد حیرانی دے، یا میں دیوانہ ہو جاؤں یا پھر نیند سہانی دے، کب تک موجوں سے کھیلوں لہروں کو طغیانی دے، یا رب زیست کو مانی دے، فہم و ذکا ایمانی دے۔